الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، الحمدللہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی اور ہجری تاریخ اور کیلنڈر کے اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن اور حدیث میں ہمیں کیا رہبری ملتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اللہ کی کتاب میں کل مہینے 12 ہیں، منہا 4 حرم، جن میں سے 4 مہینے زیادہ احترام والے ہیں، زیادہ فضیلت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ منہا 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ و ذو الحجہ والمحرم، کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، جن میں سے 3 مسلسل آتے ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور اس کے بعد 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ چنانچہ پتہ چلا کہ محرم کا یہ جو مہینہ ہے یہ فضیلت والا ہے، رحمت والا ہے، برکت والا یہ مہینہ ہے۔ بلکہ مسلم شریف کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے یہ اللہ کے مہینے محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ 2 باتیں پتہ چلی، ایک یہ کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اس محرم کے مہینے میں روزے رکھنا ہے، چاہے مہینے بھر آدمی جب چاہے تب روزہ رکھے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ المحرم فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، تو اس سے بھی جو ہے اس کی فضیلت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس میں پھر خاص طور سے 10ویں تاریخ کا روزہ، جسے عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے، اس کی فضائل قرآن پاک، اس کے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بخاری شریف کی روایت میں کہ اس روزے کا اہتمام تو زمانہ جاہلیت میں قریش بھی کرتے تھے، اور قریش بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ارشاد فرماتی ہے کہ آپ نے مکی زندگی میں بھی اس روزے کا اہتمام فرمایا تھا۔ فلما قدیم المدینہ صامہ، پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہجرت کر تب بھی آپ اس روزے کا اہتمام فرماتے تھے، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اس روزے کا دوسروں کو حکم بھی دیتے تھے، ترغیب بھی دیتے تھے۔ ہاں البتہ فلما فرض رمضان، جب جو ہے رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو پھر عاشورے کے روزے کو چھوڑ دیا گیا، یعنی اس کی فرضیت ختم ہو گئی، فضیلت ختم نہیں ہوئی۔ فضیلت آج تک باقی ہے کہ اس کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کتنا اہتمام ہوتا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں، تو بخاری شریف ہی کی روایت ہے، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ ایک دن 10ویں محرم کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے محلے میں باقاعدہ یہ اعلان کروایا کہ جس شخص نے روزہ رکھا ہے وہ تو روزہ رکھے ہی، اور جس شخص نے روزہ نہیں رکھا ہے، من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ، کہ جس شخص نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ بھی روزے داروں کی طرح سے سارا دن گزارے۔ اس قدر آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی روایت میں حضرت ربیع یہ بھی فرماتی ہے کہ ہم صرف خود روزہ نہیں رکھتے تھے عاشورہ کا، بلکہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ہم روزہ رکھواتے تھے، اور اس قدر اہتمام سے روزہ رکھواتے تھے کہ ان کے لیے روئی کے چھوٹے چھوٹے کھلونے بنا دیتے تاکہ وہ اسی میں مشغول ہو جائیں اور کھانے پینے کا تقاضا نہ کر سکے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا پھر ہم انہیں دودھ پلاتے یا جو بھی ان کی غذا ہوتی وہ ان کو فراہم کرتے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس روزے کا کتنا اہتمام ہوتا تھا۔ پھر ایک عجیب بات یہ بھی پیش آئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود بھی اسی دن روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ بخاری ہی کی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما ہادا، کہ یہ روزہ کس وجہ سے ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہادا یوم صالح، ہادا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوهم فصامہ موسیٰ۔ ان لوگوں نے بتلایا کہ اسی دن بنی اسرائیل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی فرعون کے ظلم و ستم سے، چنانچہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا احق بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ البتہ صحیح مسلم کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح معمول چلتا رہا اور تقریباً 8 یا 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو ہے یہ ارشاد فرما دیا کہ اس سلسلے میں کہ اس دن یہود اور نصارہ اس دن کو عاشورے کے دن کو اہم سمجھتے ہیں اور اس کی فضیلت کو مانتے ہیں، چنانچہ ہم بھی اس کی فضیلت کو مانتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنا ہے، اور وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ عَامُ الْمُقْبِلِ إِن شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی خالفو فیہ الیہود، کہ اس میں یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ روزہ رکھنے میں بھی ان کی مشابہت ہو جائے، لہٰذا 2 دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اس حدیث پاک سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک یہ کہ محرم کی 2 روزے رکھنا ہے، 9ویں اور 10ویں تاریخ کا، یا 10ویں اور 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا ہے تاکہ اس سنت پر عمل ہو سکے۔ اس روزے کی فضیلت کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ یوم عاشوراء کے روزوں کے بارے میں مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو لہٰذا 1 سال کے گناہوں کا معاف ہو جانا یہ ایک ایمان والے کے لیے بہت بڑی فضیلت اور اہمیت کی چیز ہے۔ بہرحال لیکن اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں بھی یہود اور نصارہ کی مشابہت کو ناپسند فرمایا تھا، تو ہمارے لیے غور کرنے کی چیز ہے کہ جب عبادات میں بھی ان کی مشابہت پسند نہیں ہے تو پھر رہنے سہنے میں، عام زندگی میں، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے میں اور شکل و صورت میں کیا ہم ان کی مشابہت اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ ہر ایمان والے کے لیے سوچنے کی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں جہاں پر محرم مہینوں کا اور احترام والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے تو فوراً اس کے بعد فرمایا منہا 4 حرم، 4 مہینے احترام والے ہیں، فرمایا ذالک الدین القیم، یہی درست راستہ ہے، یہی درست دین ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یعنی جو باتیں بتلائی گئی ہے، جو باتیں کہی گئی ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو لہٰذا ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچانا ہے۔ چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ان الظلم فی الاشہر الحرم اعظم خطیئۃ ووزرا من الظلم فیما سواہ، کہ ان مہینوں میں ظلم کرنا اور دوسرے مہینوں کے ظلم کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہوا ہے گناہ کے اعتبار سے، اور ظلم سے مراد ہے اپنے آپ پر ظلم کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ یہ ان مہینوں میں خاص طور سے اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں گناہ کیا کیا ہے؟ جو باتیں کہی گئی ہے کہ یہ مہینہ فضیلت والا ہے، یہ مہینہ عبادت والا ہے، یہ مہینہ روزوں والا ہے، یہ ساری چیزیں یہ تمام چیزیں صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ اسی سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ یہ مہینہ فضیلت والا ہے نہ کہ نحوست والا، تو لہٰذا ایمان والے اس میں اپنی ہر طرح کی خوشی کی تقریب بنا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کو عبادات کے ساتھ اور خاص طور سے روزوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة